ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہو مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال نہ چیزیں نہ پیسے نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو۔ آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں۔ میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر۔ اور میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص۔ آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ھو اللہ پڑھیں گے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگ دستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے تو اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملے، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی۔ ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو، اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی۔ اس وقت یہ مجمع، خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے، اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل ھو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے، سنے میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال، ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں اس میں آپ کو کیا ملا، تب پوچھوں گا۔ میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص قل ھو اللہ پڑھ لیں، اکٹھے ہو کے، کچھ بندے مخلص بندے وہ اکٹھے ہو کے سورۃ قل ھو اللہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں اکٹھے ہو۔ اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ھو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص قل ھو اللہ پڑھیں گے۔ کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے، اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے۔ آج ہم 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر، اور بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی۔ یاد رکھنا میری بات کو ذرا غور سے سننا، اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا، جو دوسروں کی اولاد طلب سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کوئی پتہ نہیں، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے، اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے، کوئی خبر نہیں۔ جو دوسرے کی خیر مانگے گا
जो दूसरे का भला मांगेगा, जो दूसरे की खैर चाहेगा, जो दूसरे का भला चाहेगा, जो दूसरों के लिए गिड़गिड़ाएगा, जो दूसरों के लिए भिखारी बन जाएगा, जो दूसरों के लिए मोहताज बन जाएगा। अल्लाह मेरा कहता है मेरा बंदा मैं तेरे दिल के जज्बे भी जानूं, तेरे अंदर के दर्द भी जानूं, तेरे विजदान को भी जानूं, तेरे साजो सोच को भी जानूं, तेरे उठे कदम भी जानूं, तेरी जिंदगी के दाएं बाएं को भी जानूं, तेरी सुबह शाम को जानूं, तेरी तन्हाइयां और अंधेरों को जानूं, तेरे अंदर के ख्याल और जज्बों को जानूं। तो मेरे एक बंदे के लिए इतना तड़प रहा, ना तड़प, मैं इसको भी दूंगा तुझे भी दूंगा। मेरे हुजूर की बारगाह में एक साइल आया और बहुत परेशान। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत दस्ती फक्र, गुर्बत दस्ती फक्र, और घर में हालात मुफलसी बदहाली। और ये गुर्बत हमारी वाली नहीं, वो पेट पे पत्थरों वाली गुर्बत। ख्याल करना, हमारा जो आज का कहता है ना मैं गरीब हूं, उसके घर के असबाब को अगर फरोख्त कर दें, घर के असबाब को, उस गरीब के लिए वो गरीब आया आका की बारगाह में, गुर्बत और तंग दस्ती। और मेरे हुजूर ने फरमाया घर में जा, एक दफा सलाम कर, एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़, काम हो गया। एक दफा सलाम, एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह इखलास। उन्हें यकीन था, यकीन की दुनिया को जानते थे, यकीन के निजाम को जानते थे। आका के फरमान बस चल पड़े और चलते गए, और यकीन ने यहां और इतना कर दिया यकीन ने कि मेरे हुजूर ने फरमाया बस हुक्म है, और रब ने तवंगरी के दरवाजे खोल दिए, और लोगों ने देखा कि वही बंदा है जिसके घर में फाके थे, आज लोगों को बांटता फिर रहा है और उसके पास खत्म नहीं हो रहा। बाबा जी आए मेरे पास, उनका बेटा आया, पोता आया, पोते की शादी कर रहे थे, तो शादी के लिए कहने लगे कि ये रिश्ता इस तरह। तो मैंने उनसे अर्ज किया, कहने लगे कमजोरी बहुत है। किस सन की पैदाइश है? कहने लगे 1942 की पैदाइश है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये चीज इस्तेमाल करें। कहने लगे चिकनाई है, दूध नहीं पीते। ओहो, हमारे पास अपना इल्म तो है नहीं, अपना इल्म तो है नहीं हमारा। वो जो उधर से आएगा, पहले कहने लगे सुरमा ना लगाओ, इसमें लेड है, शीशे है। कहने लगे नहीं, अब रिसर्च आई है, इसमें एंटी लेड भी है। कमली वाले ने सुरमा लगाया। मेरे आका के सुरमे की सुन्नत क़यामत तक जिंदा रहेगी। और फिर भी हम किसी कमली वाले की अदा को साइंस से नहीं परखेंगे। साइंस की थ्योरियां बदलती रहती हैं, कमली वाले चूंकि खत्म नबूवत के सदके उनकी थ्योरियां नहीं बदलेंगी। साइंस पहले कहती थी कि मक्खन, दूध, बलाई, देसी घी, ठीक, ये ना खाओ, चर्बियां, यूरिया, यूरिक कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें सारी। अब साइंस कहती है ये चीजें हमारी दोस्त हैं, खाएं। मैं उस दिन एक अल्लाह वाले की बात मुझे बताई, कहने लगे कई बंदे बेचारे इन चीजों को तरसते तरसते मर गए कि डॉक्टर ने मना किया है। अब कहते हैं ये चिकनाइयां नहीं हैं, चिकनाइयां वो हैं जो मसनूई बनास्पति चिकनाइयां हैं, वो नहीं घुलती अंदर जाके, वो दिल की नालियों को बंद करती हैं। ये देसी घी और मक्खन, दूध, ये दिल की नालियों को बंद नहीं करता। मैंने कहा खाएं आप। मुझे तो आपके जिस्म से 1942 से लेकर अब तक चिकनाई खुद खत्म हो चुकी है। आपके जिस्म की सारी चिकनाई खत्म हो चुकी है। 1942 से लेकर अब तक कितने साल के थे? 81 साल के। तो मैंने चिकनाई वैसे ही खत्म हो गई हैं। बेर का मौसम आ रहा है, बेर खाएं, देसी बेर ज्यादा खाया करें। सस्ता भी होता है, देसी बेर सस्ता होता है और उसमें बड़ी ताकत होती है। मैं एक दफा गया सहरा में, जंगली बेर ना, एक हमारे साहब थे, झोली भर के ना बेर की ऐसे खा रहे थे। मैं ऐसे हाथ उठा के मैंने ले लिया। आके हकीम साहब नाचा, सारे बड़ी मुश्किल था, झेड़े मुक्कन, बड़ी मुश्किल से तो हमारे झगड़े खत्म हुए हैं। तो बेर चोट ले रहा है मेरी झोली भर के, पता नहीं क्या माना होगा, मुझे पता नहीं। बेर खा रहा था, जंगली बेर पका हुआ, लाजवाब। मैंने उसकी झोली से थोड़ा उठाया। ये सेहत जिंदगी है। अब मैं इसलिए अर्ज करता हूं, इसलिए बताता हूं कि इबादत के जरिए अल्लाह को राजी करो, खिदमत के जरिए मखलूक को राजी। इबादत के जरिए अल्लाह राजी हो जाए और खिदमत मखलूक राजी हो जाए। वो काफिर है या मुसलमान है, वो किसी मसलक, मजहब, फिरके, रंग, नस्ल की है, अल्लाह को बड़ी प्यारी है, अल्लाह को बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह को अपने बंदे बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ ये दीवारें ना हों, मोहब्बतें, रवादारियां हों, खैरखाइयों के जज्बे हों। एक साहब मेरे पास आए, मैं उसे जानता था, वो सारा दिन सियासत में गालियां देता है। मुझसे कहने लगा वजीफा क्या है? मैंने कहा वाह बादशाह जितने भी बैठे हैं इनके लिए दुआ मांग। कह रहे मेरी पार्टी के नहीं है। मैं कहा ज्यादा कबूल होगी। मैंने कहा कोई मुर्शिद है? कहना आप हैं। मुर्शिद से इतनी बहस? मैंने कहा अदब नहीं है तुझे, माफ कर दे मुझे, बोलो समझाते मैं थोड़ा सा। चलो मैं क्या समझाता हूँ। मैंने कहा जहां दिल ना चाहे दुआ करने को, वहां बंदा दिल करे, अल्लाह इस नागवारी पे डबल सवाब देते हैं। दिल ना चाहे, अल्लाह इन हमारे बादशाहों को खैर सुझा, खैर की राहें दिखा,
اللہ ان کے دل دماغ جذبوں کی حفاظت فرماؤ، اللہ ان کو غیب سے اپنی مدد عطا فرماؤ، جس سے اللہ انسانیت کو خیر اور نفع پہنچے، راحت اور برکت پہنچے۔ میں نے کہا بادشاہوں کے لیے دعا کر، اور پھر میں نے ایک حدیث سنائی، آقا کا فرمان مفہوم ہے، دنیا کا بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں برا بھلا کہنا ہے، گالیاں اور برا بھلا کہنا ہے۔ اچھا، میں اس بندے کی بات کر رہا تھا، اس نے بادشاہوں کے لیے دعائیں شروع کر دی، وہ بات بڑی عجیب ہے، دعائیں شروع کر دی، کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا میرے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ میں نے پھر اسے ایک بات سنائی، میں نے کہا انسان جب کسی پہ لعنت کرتا ہے نا، یہ بات سننا بڑے خطرے کی بات ہے، جب انسان کسی پہ لعنت کرتا ہے وہ لعنت اس انسان کے اوپر جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے ٹھیک، ورنہ لوٹ کے اسی کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ تو دن رات بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے، وطن کے بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے، نہ دے گالیاں، ان کے لیے دعائیں کر، ان کے لیے تیرے دل میں خیرخواہی کے جذبے ہوں، تیرے دل میں ان کے لیے خیرخواہی کے جذبے ہوں، محبت کے جذبے ہوں، الفت کے جذبے ہوں۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، وہ بھی بھول گیا درمیان میں، ایک بات اور عرض کر رہا تھا، وہ یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جس کا سر تر ہوگا، یہ درمیان میں بات بھول گیا، اور جس کا تلوے تیل سے تر ہوں گے، اس کی زندگی میں اور نسلوں تک ایک چیز چلے گی، نسلوں تک چیز چلے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک کیس آیا، وہ کیس یہ آیا، ایک صاحب فوت ہو گئے بڑھاپے میں، کیس آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حضرت عمر اپنے فیصلے، بڑے بڑے قضاء کے فیصلے، اقضاہم علی، ہر خطبے میں یہ بات کہی جاتی ہے، چیف جسٹس تھے، ان کو عرض کیا کہ آپ یہ، اللہ نے آپ کو بہت سمجھ فہم دی۔ مائی ایک آ گئی کہ میں بھی اس کی بیوی ہوں، کوئی نکاح کے کاغذ، اسٹامپ، کوئی پرتے، کوئی یونین کونسلیں تو ہوتی نہیں تھی، انہوں نے کہا یہ بھی اس کا بیٹا ہے، لہٰذا میراث میں مجھے بھی حق ملنا چاہیے۔ اب کوئی گواہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، ادھر ادھر سے پتہ کیا، اور ایک مائی کہنے لگی یہ بھی اس کا بیٹا ہے بڑھاپے کا، یہ بھی بیٹا ہے، یعنی ایک بڑھاپے کا بیٹا ہے، ایک بڑھاپے سے پہلے کا بیٹا تھا۔ آپ نے فرمایا دونوں دوڑو، ایک پیچھے رہ گیا اور ایک جو ہے آگے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا بڑھاپے کا بیٹا ہے اس لیے پیچھے رہ گیا۔ نسلوں کے اندر قوتیں، طاقتیں منتقل ہوتی ہیں تو بیماریاں بھی منتقل ہوتی ہیں، کیوں کہتے ہیں ہمارا یہ موروثی مرض ہے، خاندانی مرض ہے، اس عمر میں آ کے ہمارا یہ مرض ہو جاتا ہے۔ جس کا سر اور پاؤں تیل تر رہیں گے اس کی نسلوں میں کمزوریاں، بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی، کبھی عرض کروں گا، وہ نہیں ہوں گی۔ اس کے پاؤں کے تلوے اور سر تیل سے تر رہے گا، یاد رکھیے گا، چھوٹا سا نقطہ ہے، جو تر رہے گا، حیرت انگیز نظام ہے اس کے ساتھ۔ ہلکا سا پاؤں کے تلووں کو تیل لگا دیا کریں سوتے ہوئے، اس دن کی، اس رات کی نیند دیکھیں، سکون دیکھیں، چین دیکھیں، راحت دیکھیں، اور سوتے ہوئے سر کو تیل لگایا کریں۔ اگر بال بڑے ہیں تو اندر کر کے تیل لگایا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں مسائل اور مشکلات کو دور، اور ہماری نسلوں تک یہ چلتی ہیں، نسلوں تک چلتی ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں اس مضمون پہ جو میں نے ابتدا کی تھی۔ اس مضمون کے اندر ایک کمی رہ گئی تھی، میں نے جو آج واقعات سنائے، جانوروں کے زبان باندھ دی، اس کی وجہ سے کیا عذاب، کیا مصیبت، کیا تکلیف ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یا صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر ضرور کیا کریں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا ساتھ بنائیں۔ استغفار ضرور کیا کریں، تھوڑا کر لیا کریں، صبح شام کر لیا کریں، ایک دفعہ کر لیا کریں، استغفار کیا کریں۔ رات کو خاص طور پہ جب نیند کھلے نا، کبھی کسی لمحے نیند کھل جائے تو اس وقت استغفار ضرور کیا کریں۔ دو نیندوں کے درمیان، سنیں غور سے، یہ ایک موتی ہے، دو نیندوں کے درمیان کیا جانے والا استغفار اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے، ایسے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک استغفار کر رہا، اور جو بندہ دو نیندوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں استغفار کر لے، وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ دو نیندوں کے درمیان نیند کھلی، کروٹ بدلی تھوڑی سی، اور پھر استغفار کر لیا۔ یہ استغفار آنے والی نسلوں کو مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، آفات، بلیات سے ٹلواتا ہے، اس سے ٹل جاتی ہیں آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں۔ پتہ نہیں ہماری زندگی میں کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے جس واقعے نے ہماری زندگی میں آنے والے وقت کے لیے ایک عذاب انتظار کر رہا ہے، ایک بلا انتظار کر رہی ہے، ایک مصیبت انتظار کر رہی ہے، یا پھر ہم جائیں گے خوشحالی کی زندگی، لوگ واہ واہ کریں گے، لیکن وہ مصیبت ہماری نسلوں کا انتظار کر رہی ہے، اور ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں گی، سسکتی رہ جائیں گی، سسکتی رہ جائیں، ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں، تڑپتی رہ جائیں گی، بلکتی رہ جائیں گی، الجھتی رہ جائیں گی ہماری نسلیں۔ وہ انتظار کر رہی ہے ایک بلا، ایک مصیبت جو ہماری نسلوں کو تڑپا دے، سسکا دے، وہ تڑپتی رہ جائیں گی، وہ سسکتی رہ جائیں گی۔ استغفار، ندامت سے، غم کی کیفیت سے اپنے آپ کو بچا لیں،
अच्छा इससे रिस्क बचा रहेगा, इससे सेहत बची रहेगी, इससे दौलत बची रहेगी, जिंदगी का सुकून और चैन बचा रहेगा इस्तिगफार से, और जिंदगी में हैरत अंगेज हमारी रौनक और बरकत रहेगी इस्तिगफार से। एक वाकया सुना, एक शख्स आया मेरे पास, उसके पाँव में जूता नहीं था, खुस्सा पहना हुआ था, उसने बेहतरीन जरी का किया हुआ डबल साइलेंसर, वो ट्विंस मोटरसाइकिल कहते क्या कहते हैं, रोड मास्टर कहते हैं, जो डबल साइलेंसर मोटरसाइकिल होता था। आज भी हमारे एक साहब है, उनके पास है, पता नहीं उनके ऊपर गिर जाए तो उठा नहीं सकते होंगे, जिस्म तो इतना है लेकिन डबल साइलेंसर चलाते हैं वो सर। तो उसी पे वो थे, एक बंदा चला रहा था बैठे हुए, मुझसे दवाई लेने आते थे और मुझे अपनी जेल के किस्से सुनाते थे कि 28 साल मैंने जेल काटी है। उसे एक दफा मैं नब्ज पकड़ी हुई थी, वो मैं उनसे पैसे नहीं लेता था, बड़ी पुरानी बात है। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हमारे जो बागात थे उनके साथ उनका गांव था, और वालिद साहब उनके साथ बहुत मोहब्बत करते थे, वो भी बहुत एहतराम करते थे। वालिद साहब का विसाल हो गया, उस निस्बत से मैंने ऐसे बाजू पकड़ा हुआ था, मुझसे कहने लगे भतीजा गुनाहगार बहुआ, बहुत गुनाहगार हूं, कोई नेकी नहीं, कई कत्ल किए हैं मैंने, चोरियां डाके। उस वक्त भी उसका वही सब्जेक्ट था, खुद नहीं करता था, निगरानी करता था, सरप्रस्त था। मुझे एक चीज बता, मेरी बख्शिश का कोई निजाम है? तू अल भतीजा भी थियो तो पीर भी थियो, तू भतीजा भी हुआ पीर भी हुआ। मैंने उसे अल्लाह की रहमत के किस्से सुनाए और रोने लग गया, और मैंने कहा आप ऐसा करें, आप सारा दिन ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कर। कह रहे मैं कैसे पढ़ूं, सारा दिन तो गालियां देता हूं, मैं सारा दिन मैं गालियां देता हूं, मैं कैसे पढ़ूं? अच्छा मैंने कहा रात को नींद खुल जाए। कहने लगे हाँ बुढ़ापा है मेरा, मैं रात को 1-2 दफा पेशाब के लिए उठता हूं। मैं उस वक्त कर लिया करें, फिर सो जाया करें, इस्तिगफार कर लिया करें, फिर सो जाया करें, और अल्लाह से कहा करेंगे अल्लाह जिंदगी जितनी पिछली गुजरी है तू जानता है, मुझे माफ कर दे। इस्तिगफार लफ्ज ना आए ना, अच्छा उसके मुंह पे लफ्ज इस्तिगफार नहीं आ रहा था, अरबी का लफ्ज मुंह पे नहीं चढ़ रहा। मैंने कहा अल्लाह से कि अल्लाह तू माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे। मुझे याद है कि मैंने एक सबक उसको दिया था, एक हीरा मंडी का एक बंदा मेरे पास आता था, और वो उनका चौधरी था, दवाई लेने आता था, और मुझसे कहने लगा मेरी बख्शिश होगी। मैं कहा 100% होगी। ऐसे मुझे देख के कहने लगा कि शायद ये मजाक कर रहा है। मैंने कहा वो शहंशाह लजपाल करीम है, उसके करम के बहाने बेनियाज है। मुझे तो अपना पता नहीं कि मेरी होगी, मैं तेरे बारे में कहूँ तेरी बख्शिश नहीं होगी तो जहन्नम में चलेगा। मैंने कहा उसका नाम मुझे आज भी याद है, साबिर था। मैंने कहा इस्तिगफार कर, दिन रात कर, और तस्बीहात भी उसको बताता था। अब इसकी बात सुने, अच्छा जूता उसका क्यों गिरा हुआ था? हमारी तिब की पुरानी किताबों में एक सब्जेक्ट है, उसका नाम बहरान है, कि अगर पाँव इस हाथ का ये उंगली सोन हो जाए तो बंदे के इतने दिन बाकी रहते हैं, इतने दिन सोन हो जाए तो इतने दिन बाकी रहते हैं। उसका पाँव सोन हो गया था, जूता उसका गिरा, उसे पता ही ना चला। मैंने कहा चाचे दा वक्त नेड़े लगता है। मैंने कहा इसका वक्त करीब है। मैंने नहीं बताया, मौत का वक्त तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि ले जाओ, इतने हफ्ते बाकी रहेगा, 6 महीने 6 दिन चंद दिन। उनको कोई खुदा ना खास्ता वही तो नहीं आती। मैंने उसको इस्तिगफार बताया, और यही उसको बताया कि अपनी जुबान में कर जो तेरी जुबान है। अरसा हो गया, मुझे पता ना चला, मर गया। अभी भी मौत को फौत हुए को 20 साल हो गए तकरीबन। एक दफा ना उसके एक आदमी आया मुझे मिलने के लिए, मुझे कहने लगा मैं फलां का भतीजा हूं। अच्छा, मैं क्या होता मेरा चाचा? कहने लगा आपकी बड़ी मोहब्बत करता था, इज्जत करता था। मैंने कहा मर गया? कहना हाँ। मैं कैसे मरा? कहने लगा मरने से पहले ना ऐसी नाक पे लकीरें निकाल रहा था, कान कर रहा था, अल्लाह माफ कर दे मेरे पास कुछ नहीं, माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे मेरे पास कुछ नहीं, माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे मेरे पास कुछ नहीं, माफ कर दे, अल्लाह माफ। बस गया। बाबा जी आए मेरे पास, उनका बेटा आया, पोता आया, पोते की शादी कर रहे थे, तो शादी के लिए कहने लगे कि ये रिश्ता इस तरह। तो मैंने उनसे अर्ज किया, कहने लगे कमजोरी बहुत है। किस सन की पैदाइश है? कहने लगे 1942 की पैदाइश है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये चीज इस्तेमाल करें। कहने लगे चिकनाई है, दूध नहीं पीते। ओहो, हमारे पास अपना इल्म तो है नहीं, हमारा। वो जो उधर से आएगा पहले कहने लगे सुरमा ना लगाओ, इसमें लेड है, शीशे है। कहने लगे नहीं, अब रिसर्च आई है, इसमें एंटी लेड भी है। कमली वाले ने सुरमा लगाया, मेरे आका के सुरमे की सुन्नत क़यामत तक जिंदा रहेगी। और फिर भी हम किसी कमली वाले की अदा को साइंस से नहीं परखेंगे। साइंस की थ्योरियां बदलती रहती हैं, कमली वाले चूंकि खत्म नबूवत के सदके उनकी थ्योरियां नहीं बदलेंगी। साइंस पहले कहती थी कि मक्खन, दूध, बलाई, देसी घी, ठीक, ये ना खाओ, चर्बियां, यूरिया, यूरिक कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें सारी। अब साइंस कहती है ये चीजें हमारी दोस्त हैं, खाएं। मैं उस दिन एक अल्लाह वाले की बात मुझे बताई, कहने लगे कई बंदे बेचारे इन चीजों को तरसते तरसते मर गए कि डॉक्टर ने मना किया है।
آپ کہتے ہیں یہ چکنائیاں نہیں ہیں، چکنائیاں وہ ہیں جو مصنوعی بناسپتی چکنائیاں ہیں، وہ نہیں گھلتی اندر جا کے، وہ دل کی نالیوں کو بند کرتی ہیں۔ یہ دیسی گھی اور مکھن دودھ یہ دل کی نالیوں کو بند نہیں کرتا۔ میں نے کہا کھائیں آپ، مجھے تو آپ کے جسم سے 1942 سے لے کر اب تک چکنائی خود ختم ہو چکی ہے، آپ کے جسم کی ساری چکنائی ختم ہو چکی ہے 1942 سے لے کر اب تک۔ کتنے سال کے تھے؟ 81 سال کے۔ تو میں نے کہا چکنائیاں ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں۔ بیر کا موسم آ رہا ہے بیر کھائیں، دیسی بیر زیادہ کھایا کریں، سستا بھی ہوتا ہے، دیسی بیر سستا ہوتا ہے اور اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ گیا صحرا میں، جنگلی بیر نا، ایک ہمارے صاحب تھے جھولی بھر کے نا بیر کی ایسے کھا رہے تھے، میں ایسے ہاتھ اٹھا کے میں نے لے لیا۔ آکے حکیم صاحب ناچا سارے بڑی مشکل تا جھیڑے مکن، بڑی مشکل سے تو ہمارے جھگڑے ختم ہوئے ہیں، تو بیر چوٹ لے رہا ہے میری جھولی بھر کے، پتہ نہیں کیا مانا ہوگا، مجھے پتہ نہیں، بیر کھا رہا تھا، جنگلی بیر پکا ہوا لاجواب۔ میں نے اس کی جھولی سے تھوڑا اٹھایا۔ یہ صحت اور زندگی ہے۔ اب میں اس لیے عرض کرتا ہوں، اس لیے بتاتا ہوں کہ عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرو، خدمت کے ذریعے مخلوق کو راضی، عبادت کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے اور خدمت مخلوق راضی ہو جائے، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، وہ کسی مسلک مذہب فرقے رنگ نسل کی ہے، اللہ کو بڑی پیاری ہے، اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے، اللہ کو اپنے بندے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ دیواریں نہ ہوں، محبتیں، رواداریاں ہوں، خیرخائیوں کے جذبے ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں اسے جانتا تھا، وہ سارا دن سیاست میں گالیاں دیتا ہے، مجھ سے کہنے لگا وظیفہ کیا ہے؟ میں نے کہا بادشاہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا مانگ، کہہ رہے میری پارٹی کے نہیں ہے، میں کہ زیادہ قبول ہوگی۔ میں نے کہا کوئی مرشد ہے؟ کہنے لگا آپ ہیں۔ میں مرشد سے اتنی بحث؟ میں نے کہا ادب نہیں تجھے، معاف کر دے مجھے، وہ سمجھاتے میں تھوڑا سا چلو میں کہا سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا جہاں دل نہ چاہے دعا کرنے کو، وہاں بندہ دل کرے، اللہ اس ناگواری پہ ڈبل ثواب دیتے ہیں۔ دل نہ چاہے، اللہ ان ہمارے بادشاہوں کو خیر سجھا، خیر کی راہیں دکھا، اللہ ان کے دل دماغ جذبوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کو غیب سے اپنی مدد عطا فرما، جس سے اللہ انسانیت کو خیر اور نفع پہنچے، راحت اور برکت پہنچے۔ میں نے کہا بادشاہوں کے لیے دعا کر، اور پھر میں نے ایک حدیث سنائی، آقا کا فرمان مفہوم ہے، دنیا کا بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں برا بھلا کہنا ہے، گالیاں اور برا بھلا کہنا ہے۔ اچھا میں اس بندے کی بات کر رہا تھا، اس نے بادشاہوں کے لیے دعائیں شروع کر دی، وہ بات بڑی عجیب ہے، دعائیں شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا میرے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ میں نے پھر اسے ایک بات سنائی، میں نے کہا انسان جب کسی پہ لعنت کرتا ہے نا، یہ بات سننا بڑے خطرے کی بات ہے، جب انسان کسی پہ لعنت کرتا ہے وہ لعنت اس انسان کے اوپر جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے ٹھیک، ورنہ لوٹ کے اسی کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ تو دن رات بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے، وطن کے بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے، نہ دے گالیاں، ان کے لیے دعائیں کر، ان کے لیے تیرے دل میں خیرخواہی کے جذبے ہوں، تیرے دل میں ان کے لیے خیرخواہی کے جذبے ہوں، محبت کے جذبے ہوں، الفت کے جذبے ہوں۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، وہ بھی بھول گیا درمیان میں، ایک بات اور عرض کر رہا تھا، وہ یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جس کا سر تر ہوگا، یہ درمیان میں بات بھول گیا، اور جس کا تلوے تیل سے تر ہوں گے، اس کی زندگی میں اور نسلوں تک ایک چیز چلے گی، نسلوں تک چیز چلے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک کیس آیا، وہ کیس یہ آیا، ایک صاحب فوت ہو گئے بڑھاپے میں، کیس آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حضرت عمر اپنے فیصلے، بڑے بڑے قضاء کے فیصلے، اقضاہم علی، ہر خطبے میں یہ بات کہی جاتی ہے، چیف جسٹس تھے، ان کو عرض کیا کہ آپ یہ، اللہ نے آپ کو بہت سمجھ فہم دی۔ مائی ایک آ گئی کہ میں بھی اس کی بیوی ہوں، کوئی نکاح کے کاغذ، اسٹام، کوئی پرتے، کوئی یونین کونسلیں تو ہوتی نہیں تھی، انہوں نے کہا یہ بھی اس کا بیٹا ہے، لہٰذا میراث میں مجھے بھی حق ملنا چاہیے۔ اب کوئی گواہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، ادھر ادھر سے پتہ کیا، اور ایک مائی کہنے لگی یہ بھی اس کا بیٹا ہے بڑھاپے کا، یہ بھی بیٹا ہے، یعنی ایک بڑھاپے کا بیٹا ہے، ایک بڑھاپے سے پہلے کا بیٹا تھا۔ آپ نے فرمایا دونوں دوڑو، ایک پیچھے رہ گیا اور ایک جو ہے آگے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا بڑھاپے کا بیٹا ہے اس لیے پیچھے رہ گیا۔ نسلوں کے اندر قوتیں، طاقتیں منتقل ہوتی ہیں تو بیماریاں بھی منتقل ہوتی ہیں، کیوں کہتے ہیں ہمارا یہ موروثی مرض ہے، خاندانی مرض ہے، اس عمر میں آ کے ہمارا یہ مرض ہو جاتا ہے۔ جس کا سر اور پاؤں تیل تر رہیں گے، اس کی نسلوں میں کمزوریاں، بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی، کبھی عرض کروں گا، وہ نہیں ہوں گی۔ اس کے پاؤں کے تلوے اور سر تیل سے تر رہے گا، یاد رکھیے گا، چھوٹا سا نقطہ ہے، جو تر رہے گا، حیرت انگیز نظام ہے اس کے ساتھ۔ ہلکا سا پاؤں کے تلووں کو تیل لگا دیا کریں سوتے ہوئے، اس دن کی، اس رات کی نیند دیکھیں، سکون دیکھیں، چین دیکھیں، راحت دیکھیں، اور سوتے ہوئے سر کو تیل لگایا کریں۔ اگر بال بڑے ہیں تو اندر کر کے تیل لگایا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں مسائل اور مشکلات کو دور، اور ہماری نسلوں تک یہ چلتی ہیں، نسلوں تک چلتی ہیں۔
اب میں آ رہا ہوں اس مضمون پہ جو میں نے ابتدا کی تھی. اس مضمون کے اندر ایک کمی رہ گئی تھی. میں نے جو آج واقعات سنائے جانوروں کے کہ زبان باندھ دی، اس کی وجہ سے کیا عذاب، کیا مصیبت، کیا تکلیف ہے. استغفر اللہ العظیم، یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر ضرور کیا کریں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا ساتھ بنائیں. استغفار ضرور کیا کریں، تھوڑا کر لیا کریں، صبح شام کر لیا کریں، ایک دفعہ کر لیا کریں، استغفار کیا کریں. رات کو خاص طور پہ جب نیند کھلے نا، کبھی کسی لمحے نیند کھل جائے تو اس وقت استغفار ضرور کیا کریں. دو نیندوں کے درمیان، سنیں غور سے، یہ ایک موتی ہے، دو نیندوں کے درمیان کیا جانے والا استغفار اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے، ایسے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک استغفار کر رہا، اور جو بندہ دو نیندوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں استغفار کر لے وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. دو نیندوں کے درمیان نیند کھلی، کروٹ بدلی تھوڑی سی، اور پھر استغفار کر لیا. یہ استغفار آنے والی نسلوں کو مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، آفات، بلیات سے ٹلواتا ہے. اس سے ٹل جاتی ہیں آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں. پتہ نہیں ہماری زندگی میں کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے جس واقعے نے ہماری زندگی میں آنے والے وقت کے لیے ایک عذاب انتظار کر رہا ہے، ایک بلا انتظار کر رہی ہے، ایک مصیبت انتظار کر رہی ہے، یا پھر ہم جائیں گے خوشحالی کی زندگی، لوگ واہ واہ کریں گے، لیکن وہ مصیبت ہماری نسلوں کا انتظار کر رہی ہے، اور ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں گی، سسکتی رہ جائیں گی، سسکتی رہ جائیں گی. ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں گی، تڑپتی رہ جائیں گی، بلکتی رہ جائیں گی، الجھتی رہ جائیں گی. ہماری نسلیں وہ انتظار کر رہی ہے ایک بلا، ایک مصیبت جو ہماری نسلوں کو تڑپا دے، سسکا دے. وہ تڑپتی رہ جائیں گی، وہ سسکتی رہ جائیں گی. استغفار ندامت سے، غم کی کیفیت سے اپنے آپ کو بچا لیں. اچھا، اس سے رزق بچا رہے گا، اس سے صحت بچی رہے گی، اس سے دولت بچی رہے گی، زندگی کا سکون اور چین بچا رہے گا استغفار سے. اور زندگی میں حیرت انگیز ہماری رونق اور برکت رہے گی استغفار سے. ایک واقعہ سنا. ایک شخص آیا میرے پاس، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، خصہ پہنا ہوا تھا، اس نے بہترین زری کا کیا ہوا ڈبل سیلنسر، وہ ٹوئنز موٹر سائیکل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، روڈ ماسٹر کہتے ہیں، جو ڈبل سیلنسر موٹر سائیکل ہوتا تھا. آج بھی ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کے پاس ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر گر جائے تو اٹھا نہیں سکتے ہوں گے، جسم تو اتنا ہے لیکن ڈبل سیلنسر چلاتے ہیں وہ صرف. تو اسی پہ وہ تھے. ایک بندہ چلا رہا تھا بیٹھے ہوئے، مجھ سے دوائی لینے آتے تھے، اور مجھے اپنی جیل کے قصے سناتے تھے کہ 28 سال میں نے جیل کاٹی ہے. اسے ایک دفعہ میں نبض پکڑی ہوئی تھی، میں ان سے پیسے نہیں لیتا تھا، بڑی پرانی بات ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے جو باغات تھے ان کے ساتھ ان کا گاؤں تھا، اور والد صاحب ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، وہ بھی بہت احترام کرتے تھے. والد صاحب کا وصال ہو گیا. اس نسبت سے میں نے ایسے بازو پکڑا ہوا تھا، مجھ سے کہنے لگے، بھتیجا گناہگار بہوں، بہت گناہگار ہوں، کوئی نیکی نہیں، کئی قتل کیے ہیں میں نے، چوریاں، ڈاکے. اس وقت بھی اس کا وہی سبجیکٹ تھا، خود نہیں کرتا تھا، نگرانی کرتا تھا، سرپرست تھا. مجھے ایک چیز بتا، میری بخشش کا کوئی نظام ہے؟ تو بھتیجا بھی تھیوں تو پیر بھی تھیوں، تو بھتیجا بھی ہوا، پیر بھی ہوا. میں نے اسے اللہ کی رحمت کے قصے سنائے اور رونے لگ گیا. اور میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ سارا دن نا استغفر اللہ پڑھا کر. کہہ رہے میں کیسے پڑھوں، سارا دن تو گالیاں دیتا ہوں، میں سارا دن میں گالیاں دیتا ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ اچھا، میں نے کہا رات کو نیند کھل جائے. کہنے لگا ہاں بڑھاپا ہے میرا، میں رات کو 1-2 دفعہ پیشاب کے لیے اٹھتا ہوں. میں اس وقت کر لیا کریں، پھر سو جایا کریں، استغفار کر لیا کریں، پھر سو جایا کریں. اور اللہ سے کہا کریں کہ اللہ زندگی جتنی پچھلی گزری ہے تو جانتا ہے، مجھے معاف کر دے. استغفار لفظ نہ آئے نا. اچھا، اس کے منہ پہ لفظ استغفار نہیں آ رہا تھا، عربی کا لفظ منہ پہ نہیں چڑھ رہا. میں نے کہا اللہ سے کہ اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک سبق اس کو دیا تھا. ایک ہیرا منڈی کا ایک بندہ میرے پاس آتا تھا، اور وہ ان کا چودھری تھا، دوائی لینے آتا تھا، اور مجھ سے کہنے لگا میری بخشش ہوگی. میں کہا 100% ہوگی. ایسے مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے. میں نے کہا وہ شہنشاہ لجپال کریم ہے، اس کے کرم کے بہانے بے نیاز ہے. مجھے تو اپنا پتہ نہیں کہ میری ہوگی. میں تیرے بارے میں کہوں تیری بخشش نہیں ہوگی تو جہنم میں جلے گا. میں نے کہا اس کا نام مجھے آج بھی یاد ہے، صابر تھا. میں نے کہا استغفار کر، دن رات کر، اور تسبیحات بھی اس کو بتاتا تھا. اب اس کی بات سنیں. اچھا، جوتا اس کا کیوں گرا ہوا تھا؟ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں ایک سبجیکٹ ہے، اس کا نام بحران ہے، کہ اگر پاؤں اس ہاتھ کا یہ انگلی سون ہو جائے تو بندے کے اتنے دن باقی رہتے ہیں، اتنے دن سون ہو جائے تو اتنے دن باقی رہتے ہیں. اس کا پاؤں سون ہو گیا تھا، جوتا اس کا گرا، اسے پتہ ہی نہ چلا. میں نے کہا چاچے دا وقت نیڑے لگتا ہے. میں نے کہا اس کا وقت قریب ہے. میں نے نہیں بتایا، موت کا وقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ لے جاؤ، اتنے ہفتے باقی رہے گا، 6 مہینے، 6 دن، چند دن. ان کو کوئی خدا نہ خواستہ وہی تو نہیں آتی.
میں نے اس کو استغفار بتایا اور یہی اس کو بتایا کہ اپنی زبان میں کر جو تیری زبان ہے. عرصہ ہو گیا، مجھے پتہ نہ چلا، مر گیا. ابھی بھی موت کو فوت ہوئے کو 20 سال ہو گئے تقریباً. ایک دفعہ نا اس کے ایک آدمی آیا مجھے ملنے کے لیے، مجھے کہنے لگا میں فلاں کا بھتیجا ہوں. اچھا، میں کیا ہوتا میرا چاچا. کہنے لگا آپ کی بڑی محبت کرتا تھا، عزت کرتا تھا. میں نے کہا مر گیا؟ کہنا ہاں. میں کیسے مرا؟ کہنے لگا مرنے سے پہلے نا ایسی ناک پہ لکیریں نکال رہا تھا، کان کر رہا تھا، اللہ معاف کر دے میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے اللہ، معاف. بس گیا.